بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختلف پرسنالٹیز کی آپ کے ساتھ ٹی وی 63 کے تھرو ملاقات کرواتے رہتے ہیں. آج ہم محترم جناب حسن مراد صاحب، ان سے آج ہم نے ٹائم لیا ہے، ان سے ملاقات کروا رہے ہیں. ان سے 2-3 سوالات پوچھیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ جاننا چاہتے ہوتے ہیں کہ آپ جیسی پرسنالٹی کے کیا معمولات عام طور پر جنرلی دن کے اندر ہوتے ہیں، صبح سے شام تک. ٹی وی کی تو ہمیں معلوم ہے، اس کے علاوہ گھر میں اگر کوئی خاص ایکٹیویٹی ہو یا بچوں کے ساتھ. I get up early in the morning. بس صبح اٹھتے ہیں، اللہ پاک کا نام لیتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں موت سے زندہ کیا، اور پھر وہ اسی طرح کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. بریک فاسٹ تو گھر میں ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر ماحول یہ بنتا ہے کہ جب بالکل ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت فجر کے بعد کچھ سوتے ہیں ہم 2-4 گھنٹے، اگر اکارڈنگ 10 بجے 11 بجے اس ٹائم پہ شروع ہونا ہے. تو جب ہم اٹھتے ہیں اس وقت ناشتہ واشتہ سب کر چکے ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھی میں خود ناشتہ بناتا ہوں، اور پھر اپنی وائف کے لیے بھی تھوڑا بہت کچھ ساتھ میں بناتا ہوں، چونکہ اس کے بغیر میں ناشتہ کر لوں گا تو آپ کی شادی ہوگی نا. تو پھر میرے کی پوچھ رہے ہو آپ صاحب، تانوں پتہ ہی ہے کہ شادی شدہ بندے دی زندگی گھر چکی ہوندی، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ جڑے خوش نصیب جنہاں دی ماواں سر تے ہوندیاں نے، باپ سر تے موجود ہوندے نے، وہ ظاہر ہے انہاں دا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں. اس طرح بھی مصروفیت رہی. تو اس کے بعد اپنے کام کار دے شوٹنگ، پھر جڑنا، پھر ہاسے، پھر کامیڈی، ٹھیک ہے نا. آندے جاندے رستے چ گئے شیشہ کھول کے اچھا چہرہ نظر آ جائے تو سبحان اللہ کری دا. اج کل پہلے جو سیٹی سوٹی کر جاتی سی انہیں بس اس طرح ہی شغل و شغل رہتے ہیں کام کے بیچ. کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے، 1 یا 2 کوئی واقعہ جس سے آپ کرنے؟ ویسے تو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن کوئی ایسا خاص واقعہ ہو جس سے نا آپ کو روحانی سکون اور بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہو، کوئی یاد ہے؟ ہاں، کیوں یاد نہیں ہے. اس طرح تو میری زندگی میں بہت اہم واقعات جنہیں میں یہ نہیں کہ میں یاد رکھتا ہوں، وہ یاد ہو گئے، ذہن میں اتر گئے، بلکہ اندر اتر گئے، اور آج بھی اسی طرح تازہ ہے. مختصراً میں بتاتا ہوں کہ اللہ پاک چونکہ رب ہے، مالک ہے، اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ پاک نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا وہاں پہ تمام ارواح کو اکٹھا کر کے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، یا کیا میں تمہارا رب ہوں. تو سب نے کہا کہ کالو بلا ہوا بہتر سمجھ. وہ ہم سب نے اقرار کیا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب رب جو ہے وہ پالنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اب پالنے والے کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ بھی باپ ہیں، میں بھی باپ ہوں، اور اپنی اولاد کو کس طرح پالتے ہیں کہ ان کی میڈیسن سے لے کے ان کی فیسز کا خیال، ان کی صحت کے متعلق پریشانی. وہ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کروٹ لے کے بستر سے گر تو نہیں رہے، فوراً آنکھ کھل جاتی ہے. ماں جس طرح پالتی ہے، باپ جس طرح پالتا ہے، یعنی کہ ہر چیز کا خیال آپ نے ہی کرنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ سے پالتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے. تو رب جو ہے وہ سب کو پالنے والا. تو یہ میں نے اقرار کیا اپنے رب کے ساتھ کہ بھی ہاں بے شک آپ ہی میرے پالنے والے ہیں. لیکن شاید یہ دنیا ہے، یہاں آئے یہ بات ہماری یادداشت سے مٹا دی گئی یا اندر کہیں چھپا دی گئی. اب اسے یاد کرنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ میرا پالنے والا میرا رب ہے، میرا پیدا کرنے والا میرا رب ہے، میرا مالک ہے، اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جب تک یہ اس بات پہ مکمل آپ کا یقین اور توکل نہیں پیدا ہو کرنا، تو وہ والی روحانی خوشی جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ واقعات یاد رہ جائیں. وہ اب واقعات جو اس میں تھوڑے بہت ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح کے پالنے والا وہ ہے، میرے بہت زیادہ کرائسس تھے. میں گھر میں بیٹھا پریشان حال میں تھا، اور یہاں تک کہ ہم صبح کے اٹھے ہوئے
دوپہر ہو گئی تو چائے وائے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا بچوں کے لیے. تو بہرحال مجھے یاد آیا کہ اگر ایسا وقت آئے تو تم اللہ کی مدد کو مانو, جس طرف وہاں سے ہجرت کر دو, موو کر دو. اسی نیت سے اس وقت سچویشن کی میں نکلا. میں سڑک پہ جا رہا تھا, بائک میں پیٹرول بھی نہیں تھا, وہ بائک کو ایسے کر کے نا اسٹارٹ کرنا پڑا. پھر اس کے بعد میں سڑک پہ چلا گیا, مجھے پتا نہیں میں کہاں جا رہا ہوں. نیت میں یہ تھی, میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے نا ایک ٹرالی ہوتی ہے, ٹریکٹر, وہ ٹرالی سریے سے لدی ہوئی دوسری سڑک سے, اس کی بریک فیل ہو گئی. وہ سڑک کراس کر کے میرے والی سڑک پہ آ گیا توڑتے ہوئے. دکانوں سے لوگوں نے جمپ کر دیے, موٹر سائیکلیں آپس میں لگ رہی ہیں, گاڑی, یعنی کہ قیامت کا سما وہاں پہ نا دیکھتے ہی دیکھتے برپا ہو گیا. چیخوں کی آوازیں, بچ جو یہ وہ بڑا ٹرالا سمجھنے جس کی بریک فیل ہے, اور لاہور کی تنگ سڑکوں میں یہ موڑ سمناباد کی بات ہے, ملتان روڈ. تو میں اس کی رینج میں آ گیا. خیر اس وقت وہ بھی سپیڈ اس کی ڈیڈ سلو ہو چکی ہوئی تھی. تو میں نے بھی بائک, چونکہ ذہنی طور پہ میں ایک حاضر نہیں تھا, وہ بائک میری ٹچ ہوئی, میں گر گیا. لوگوں نے مجھے اٹھایا, کوئی کہے منڈے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, یہ اس وقت میں منڈا ہی تھا. تو کوئی کہے کہ بھی وہ دیکھو وہ کیا ہو گیا, وہ منڈا مار دیتا, وہ ٹرالی اتنے چڑھ گئی, اس طرح کی آوازاں میرے کن چ پی رہی ہیں. ایک بندہ آیا بھی, انہیں نا انہوں ڈرائیور نو پھڑیا کدے بعد 5-7 چپیڑا ماری. وہ میں دیکھا تو میرا دوست سی ریاض ٹنڈا, انہوں نے کہنے سے ویٹ لفٹر سی ذرا ہے, انہیں آ کے 2-3 ہٹے مارے نے. انہوں پھڑ کے پرے لے کے گیا, وہ کانچوں نے پتہ نہیں کی گل بات کی, پھر چپیڑا ماری ہے. انہوں پایا, مینو کہندا اٹھو جی آؤ جی یہ بھی. وہ مینو پھڑ کے نا سائڈ سے لے جا کے نا, انہیں نا میری جیب میرے نا اس طرح کر کے کچھ 500 کے نوٹ سن, وہ انہیں مینو موٹ سے پڑھائے نے. میں کہا ہے کی, کہندا چپ کر کے ڈرائیور کو نکلے ہی اینے نے. میں کہا کی مطلب, کہندا وہ ایسے میں انہوں کہا منڈا تو مار پولیس مخالا نے کیونکہ مارن لگا سا. وہ میں کہا پر تو یہ کیتا انہوں ماریا کہ کہندا چھٹ کی گئی ایدے جو 500 روپیہ مینو دے رکشا ہاتھ دیتا تے وہ چلا گیا. اس تو بعد میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو ڈرالا ٹولا انہوں سائڈ کے اتنے کر رہے ہیں. تو میں موٹر سائیکل چکی, میں بھی نال موٹر سائیکل نال, یعنی کہ 10 منٹ تک نا اتنے سارا خالی ہو گیا. میں مٹھ کھولی تو وہ 3,500 روپیہ سی, جنہوں نے 4,000 لیتا سی 500 لے گیا. وہ 3,500 روپیہ پیسہ کر کے ویکھیا. میری نیت میں کہوں کسی نیت نہ نکلے کہ تو میرے پالن والا ہے, اج میں بالکل بیچاروں مددگار ہو گیا. تو انہیں مینوں 1 کلومیٹر بھی ٹپا نہیں دیتا. اور میں اینا ڈر گیا, میں کہ اگر میں کسی نے سے پوچھا کہ بھی یہ حادثہ ایسی, اگر مینوں کسی نے کہتا نہیں تو میں کی کراں گا, میں تو مر جاؤں گا. تو میں نے وہ 3,500 وہیں سے لیا. وہیں سے میں نے دودھ لیا, کچھ پکوڑے لیے, نان لیے بچوں کے لیے, چیزیں ویزیں لی. وہ 3,500 آج تک مجھ سے ختم نہیں ہوا. وہ مجھ سے ختم نہیں ہوا. وہ ایسا برکت آئی کہ اس کے بعد کرم ہے میرے اللہ پاک کا اور مولا کا, ایسا سب کرم. تو یہ تو ایک واقعہ تھا. اس طرح کے بڑے واقعات ہیں جو بندہ محسوس کرے گا. جی ماشاءاللہ, بڑی توقل کی بات ہے. میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. شکریہ. والسلام.